پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید ناظرین۔ پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما حسن مرزا صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے گفتگو کریں گے جو پیپلز پارٹی کے تحفظات ہیں، اس حوالے سے بھی ہم بات کریں گے۔ حسن مرزا صاحب بہت شکریہ سر وقت نکالنے کا۔ سب سے پہلے تو یہ جو سیلاب کے حوالے سے پیپلز پارٹی کے تحفظات تھے، یہ بسٹ کے معاملے پر سر کیا بحث چھڑ گئی ہے؟ ہم نے آصفہ صاحبہ کا ٹویٹ بھی دیکھا، پیپلز پارٹی کے رہنماؤں کی گفتگو بھی سنی، عظمیٰ صاحبہ کے بھی ہم نے بیانات دیکھے، کیا یہ معاملہ آپ دیکھ رہے ہیں؟ بہت شکریہ نادر بھائی، گزارش یہ ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی نے کوئی ایسی بات نہیں کی جس سے تفریق سامنے آتی ہو، جس سے کوئی انتشار سامنے آتا ہو۔ ایک اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک آفت ہے، اس کے مقابلے کے لیے پوری قوم نکلی ہوئی ہے، ہر آدمی اپنے جگہ پہ کوشش کر رہا ہے کہ بہتری آئے اور جو لوگ تکلیف میں ہیں اس میں کمی آئے۔ یقیناً حکومت بھی کر رہی ہے، ہم نے تو حکومت کو اپریشیٹ بھی کیا، لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ کچھ لوگ اپنی نوکری پکی کرنے کے چکر میں، اپنی لائلٹی ثابت کرنے کے چکر میں وہ اس اتحاد کو بھی خراب کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور بے جا نام لے لے کر تنقید کرنی اور ایسی باتیں کرنی جو حقیقت میں لوگ ہنستے ہیں کہ یار کہہ کون رہا ہے۔ یہ چیزیں ہیں جو اس چیز کو خراب کر رہی ہیں، اور پاکستان پیپلز پارٹی کو بڑی تشویش بھی ہوتی ہے ایسے موقعوں پر، اور پیپلز پارٹی ایسے موقعوں سے سیکھتی بھی ہے۔ ہم نے پچھلے فلڈ کے اندر نہیں، لیکن سر ہم عظمیٰ بخاری صاحبہ کا ایک بیان میرے سامنے ہے سر کہ ہم پیپلز پارٹی سے کیا تجاویز لیں یا مشورے لیں جنہوں نے خود سندھ کو آثار قدیمہ بنا دیا ہے؟ دیکھیں میں یہی تو میں عرض کر رہا ہوں کہ دیکھنے والی تو یہ چیز ہے کہ کہہ کون رہا ہے۔ اب میں کون سی ہسٹری کھولوں، میں کون سے مفادات گنوں، میں کون سے چیزیں سامنے لاؤں۔ ویسے ہی وہ باعث شرم ہے کہ میں اب گن رہا ہوں جی کہ یہ اس طرح ہوا، یہ اس طرح ہوا۔ اب ان کی اپنی مرضی ہے، ہم تو کئی دفعہ کہہ چکے ہیں کہ خاتون ہیں اور قابل احترام ہے ہمارے لیے، ہم ان کے بارے میں ایسی چیزیں نہیں کرتے۔ یہ تو وہ آدمی کرے نا جی جو کسی نظریے پہ ٹھہرتا ہو، جو کسی سیاسی جماعت سے جس کا تعلق ہو، وہ تو ایسی چیزیں کرے تو چلو ہمیں برداشت بھی ہوتا ہے۔ ہم تو کہتے ہیں کہ مریم نواز صاحبہ اچھا کام کر رہی ہیں، ہم تو کہتے ہیں کہ انہوں نے بڑی اچھی کوششیں کی فلڈ کے اندر۔ اب اس سے زیادہ ہم کیا کہیں؟ کیا توقع کرتے ہیں پیپلز پارٹی سے؟ اگر کوئی مریم نواز صاحبہ کو گلہ ہے، کوئی ان کی باقی لیڈرشپ کو گلہ ہے، تو وہ تو ہم سننے کو تیار ہے۔ اب ایک ایسے موقع کے اوپر ایک خاتون جو ہے وہ اپنی لائلٹی ثابت کرنے کے لیے وہ پیپلز پارٹی جیسی جماعت کو جس نے انہیں انگلی پکڑ کر چلنا سکھایا، اگر وہ تنقید کرتی ہیں ان کی اپنی مرضی ہے، ہم تو انہیں کچھ نہیں کہہ سکتے جی۔ لیکن حسن مرزا صاحب یہ سر جو گندم کا بھی معاملہ ہے، بسٹ کے بعد اگر ہم دیکھیں تو گندم کا معاملہ بھی پہلے بھی ایک ایشو یہ اٹھا تھا اور اب بھی یہ باتیں چل رہی ہیں۔ گندم کا بحران یا ممکنہ طور پر یہ جو بحران کی ایک بات ہو رہی ہے، رقم مقرر کرنے کی بات ہو رہی ہے، آپ کی نظر میں یہ معاملہ کیا ہے اور حل کیا ہوگا؟ دیکھیں یہ چیزیں ہم نے جب گندم کا سیزن تھا ہم نے اس وقت بھی کی تھی، اور میں نے اس وقت بھی کہا تھا کہ گندم آنے والے وقت میں 7,000 روپے فی من پہ جائے گی۔ جب آپ کا کوئی کنٹرول ہی نہیں ہے، جب آپ کا کاشتکار جو بیچارہ بڑی مشکل اور تکلیف میں اپنی فصلوں کو پروان چڑھاتا ہے، اس کو قیمت دینے کا ٹائم آتا ہے، اس کو انسینٹیو دینے کا ٹائم آتا ہے، تو اس وقت حکومت کہتی ہے کہ ہم اوپن مارکیٹ ہے جی، جس کی مرضی کرے، گورنمنٹ کوئی سپورٹ پرائس اناؤنس نہیں کرے گی۔ اور جب اپنے میڈل مین کو، اپنے دلال کو فائدہ پہنچانے کا ٹائم آتا ہے تو اس وقت چادر چار دیواری کا تقدس بھی پامال ہوتا ہے، اس وقت گندم امپورٹ کرنے کی بھی بات ہو رہی ہوتی ہے۔ تو یہ چیزیں میں سمجھتا ہوں کہ وہی سمجھ سکتا ہے جس کا زراعت کے ساتھ کوئی تعلق ہو۔ جس کا زراعت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے وہ کیسے ان چیزوں کو، ان تکلیفوں کو سمجھ سکتا ہے؟
अच्छा, मुख्तसरन हसन मुर्तज़ा साहब ये बताइएगा सर कि जो आपकी तजावीज़ हैं अगर ये नहीं मानी जाती, वो गंदम के हवाले से हों, विस्प के हवाले से हों, तो फिर आप क्या देख रहे हैं? कोई इत्तेहाद में दरार भी आप देख रहे हैं? देखिए, हम नहीं चाहते कि ये इत्तेहाद टूटे, लेकिन हमें मजबूर किया जा रहा है कि हम इस तरफ सोचें। लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की क़यादत बड़ी मैच्योर क़यादत है। उसने हमेशा मुल्की मफाद में फैसले किए। हमने अपनी पार्टी का नुकसान तो किया, लेकिन इस रियासत का, इस मुल्क का कभी नुकसान नहीं सोचा। हम आज भी ये चीज़ें ठीक। कहते हैं कि आप इन चीज़ों को, लोगों को ऑन बोर्ड लें, तमाम स्टेक होल्डर्स को ऑन बोर्ड लें, और ये चीज़ें बैठ के हमें इन चैलेंजेस का मुकाबला करना होगा। हम अलग-अलग, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी जो है वो इन चैलेंजेस का मुकाबला नहीं कर सकती। अगर हम नहीं कर जंग जीते चलें, ठीक है। हैं तो वो पूरी कौम साथ थी। ये अकेला किसी का काम ठीक नहीं है, है जी। किसी का काम नहीं था। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है साहब, बहुत शुक्रिया सर वक्त निकालने का। नाज़रीन, हसन मुर्तज़ा साहब की गुफ्तगू आपने सुनी। अब देखें कि ये जो इत्तेहादी जमात जिन तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर रही है उस पर हुकूमत का क्या मौक़िफ़ सामने आता है। आज के प्रोग्राम में इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।